گھروں میں داخل ہونے کے اصول۔ یہاں تھوڑا سا میں آپ کا مائنڈ بھی ساتھ ساتھ لے چلوں۔ ابھی تک زنا اور اس کی سزائیں سامنے آئیں، اب یہاں سے آگے سورت کے اینڈ تک سد ذرائع زنا، سٹاپ کرو، کیا مینز یوز کرو۔ سد کہتے ہیں مینز کو، وال، دیوار، یعنی وہ اصول جس کی وجہ سے معاشرے میں زنا عام ہی نہ ہو۔ اس میں اب پہلا آپ کے سامنے ہے رکو نمبر 4، 27 سے 34، گھروں میں داخل ہونے کے اصول۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ ایمان والوں کے نام رب کی دوسری پکار اس بارے میں، اور کیا خوبصورت پھر رسول سکھا دیا۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام کر لو، یہی تمہارے لیے سراسر بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ہاں، اگر وہاں تمہیں کوئی بھی نہ مل سکے تو پھر اجازت ملے بغیر اندر نہ جاؤ، اور اگر تم سے لوٹ جانے کو کہا جائے تو تم لوٹ ہی جاؤ، یہی بات تمہارے لیے پاکیزہ ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ ہاں، غیر آباد گھروں میں جہاں تمہارا کوئی فائدہ یا اسباب ہو، جانے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت رکھیں، یہی ان کی پاکیزگی ہے۔ یہ دوسرا ہے سد ذرائع زنا، کہ مرد نگاہیں ہی نیچی رکھیں۔ لوگ جو کچھ کریں اللہ سب سے خبردار ہے۔ اب عورتوں کا پردہ، پہلے مردوں کے پردے کی بات ہے، اب عورتوں کی۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ پردہ صرف عورت کا ہی ہے، اکیلی عورت کبھی پردہ نہیں کر سکتی جب تک مرد پردہ نہ کریں۔ بس عورت میں مرد سے ایک چھوٹی سی بات ایکسٹرا ہے، باقی تو دونوں کا آغاز شروع ایک ہی ہے۔ دیکھ لیجئے کہ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، یہ بھی مردوں کو کہا تھا، اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں، یہ بھی ادھر آ گیا۔ ہاں، کچھ ایکسٹرا چیزیں دیکھیں، مرد میں ظاہری خوبصورتی نہیں ہے، سچی بات ہے نہیں ہے۔ یہ تو الگ بات ہے، آپ کو اپنے میاں صاحب خوبصورت لگتے ہیں، لیکن ان میں کوئی نزاکت اور وہ نرمی، وہ خوبصورتی جو نین نقش ہیں، جو باڈی کے قبض ہیں، وہ مردوں میں نہیں ہوتے۔ ہاں، تو ان کو کیا کہا جاتا کہ اب اس جسم کو چھپا لو، کیا چھپائیں بیچارے؟ سیدھا ڈھول مٹکا جسم ہے، اس میں کیا پردہ ڈالے بیچارے؟ تو مردوں کے پردے کے بارے میں اتنے پریشان نہ ہوا کریں۔ ہاں، اللہ نے آپ کو خوبصورتی دی، عورت خوبصورت ہوتی ہے، عورت کے قبض ہوتے ہیں، عورت کی باڈی میں کشش ہے، تو بس ایک چھوٹا سا کام کر لیجئے، کیا دو کام وہی کیجئے ایکویلٹی کے نام پہ جو مردوں کو کہا، اب آپ کو تھوڑا سا ایکسٹرا دیا جا رہا ہے، آپ تو خوش ہو کیونکہ خوبصورت چیزیں چھپائی جاتی ہیں، اور وہ کیا، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اچھا، سب کے سامنے کیسے؟ ہاں، سوائے اس کے جو ظاہر ہے، یعنی جو چھپ نہیں سکتی، قد نہیں عورت چھپا سکتی، جسم ڈیل ڈول نہیں چھپا سکتی، کپڑا جو پہننا ہے اوپر اس کا رنگ نہیں چھپا سکتی، یعنی جو کر سکتے ہو وہ تو کرو، اور جو نہیں کر سکتے اس کی دعا کرو۔ خیر، اور کیا کرو، کیا چھپاؤ؟ اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہیں۔ میں یہاں رک کے ہمیشہ کہتی ہوں کہ وہ دین کتنا پاکیزہ دین ہے جو آپ کو دوپٹہ لینا بھی سکھاتا ہے۔ مائیں اپنی جوان ہوتی بچیوں کو ایسے سکھاتی تھی کبھی، اب نہیں مجھے پتا، اللہ معاف کرے، دوپٹے ہوتے ہی نہیں تو چھپانا کیسے؟ جس دور میں ہم تھے، جب عمر بڑی ہونے والی ہے، جان پہ بن جاتی تھی، نانی، دادی، خالہ، پھپھو، ماسی، اس لیے زہر لگتی تھی۔ ہر ایک کے منہ پہ ایک ہی بات تھی، دوپٹہ صحیح لو، سیدھے کھڑے ہو، ایسے نہیں بچیاں کھڑی ہوتی۔ آج تو اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ اور یاد رکھیے، ننگی عورت کی تصویر سے وہ اشتہا نہیں آتی جو اسٹریچی پجامے، شرٹیں اور ایسے کپڑے کہ جس میں سے جسم اور بھی نمایاں ہو کے دکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کی عزتیں بچا لے۔ اچھا، اور کیا کریں؟ اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، یعنی عورت آرائش نہ کرے، یہ تو نہیں کہا، کرے، کیا کرے؟ آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے، سوائے کس کے؟ اچھا، سب کے نہیں، دیکھیے اس سے زیادہ کھول کے کوئی قانون آپ کو کون دے گا؟ گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، آرائش کر سکتی ہو۔ اچھا، اور کر سکتی ہو تو دکھا نہیں سکتی؟ نہیں نہیں، سوائے اپنے خاوندوں کے۔ سب سے پہلا حق ایک عورت کی خوبصورتی کا، اس کی زیبائش کا، اس کی آرائش کا، اس کی نمائش کا حقدار اس کا شوہر ہے۔ ایک عورت اکیلے میں بھی خود سے لطف نہیں لے سکتی، اس کے شوہر کے لیے جو مرضی کی، جو بننا ہے ان کے سامنے بنی ہے۔ اگر سجدہ ہے تو پہن لے، اکیلے میں پہن لے، دکھا لیں ان کو تاکہ باہر والی عورتوں سے نہ ٹیمپٹ ہو، اللہ یہ کہ ان کا ٹیسٹ ہی گندا ہو چکا ہو۔ یعنی ایک عورت اپنے مرد کے سامنے جتنی آرائش دکھا سکتی ہے اتنی دوسروں کے سامنے نہیں دکھا سکتی۔ اور دوسرا، گھر میں اور کون ہوتا ہے؟ والد، والد کے سامنے کتنا آئے گی؟
جتنا حیا کا تقاضا ہے۔ یہ کوئی کسی قانون میں لکھ کے نہیں دے سکتا کہ ابا جی کے سامنے آپ یہ پہن سکتے اور وہ نہیں پہن سکتے۔ وہ حیا اور عدل کو ذہن میں رکھ لیجئے۔ اور پھر سسر، دیکھیے قرآن سسر کا نام لے رہا ہے، اتنا مقدس رشتہ ہے یہ۔ شوہر کا باپ آپ کا اپنا باپ ہے، بیوی کا باپ آپ کا باپ ہے۔ یا اپنے لڑکوں کے، یعنی بیٹوں کے سامنے آپ ایسے ہی آتے رہیں گے؟ اور بہنوں کو بھی سمجھائیے کہ بھائیوں کے سامنے کیسے آنا ہے۔ لڑکے یعنی بیٹا ماں کے سامنے ایسے دیکھ رہا ہے، آپ کو حدیث بتاؤں تو کانپ جائیں گے کہ قرب قیامت محرمات میں زنا ہوگا، بیٹے ماؤں سے، اور اسی طرح بہنیں بھائیوں کے ساتھ آزمائی جائیں گی، کیونکہ کپڑے نہیں ٹھیک، حالیہ نہیں ٹھیک، اور نہ جانے جسم ایک کو تو چھوڑیے، جو اشتہا دلانے والی چیزیں گھروں میں اس کو دیکھ کر تو اللہ رحم کرے، جو گندگی دیکھے گا مرد اس کے بعد اس کو تو فرق ہی مٹ جاتا ہے کہ گھر میں اب عورت ماں ہے کہ بہن ہے کہ بیٹی ہے۔ اور کوئی یہ قصے آپ نے نہیں سنے ہوئے، یا میں اتنی پاکیزہ جگہ پہ بیٹھ کے آپ کو ایسی گندی کہانیاں سناؤں؟ تو یاد رکھیے گا، اپنے گھروں کے اندر ایک نظر ڈالنی۔ اور یا پھر سن لیجئے کہ سورۃ الاعراف میں ہم نے عورتوں کا عورتوں میں ڈریس کوڈ دیکھا تھا، زینت بھی ہے، موتی بھی لگاؤ، ستارے بھی لگاؤ، چنری کے دوپٹے پہن لو، مکیش لگا لو، دبکا سلما، رنگ برنگے جو مرضی پہن لو، شرط اس میں بس بتا دی تھی، ریش ہے اور اس کے بعد تمہارا سطر نہ کھلے۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے نا، یہ گھر کے اندر کے مرد، دیور، جیٹ، نندوں کے میاں اور نندوں کے بچے اور سو آن، کزنز، فیملی کے بندے۔ صورت اللہ صاحب تک آپ تھوڑے اور میچور ہو جائیں گے انشاءاللہ، پھر آپ کو باہر جاتے ہوئے کیا کرنا ہے وہ بتایا جائے گا۔ ہمارا آج گھر میں کیا، آپ پردہ کریں تو ساس ہی ناراض ہوں گی کہ یہ تو میرے بیٹوں کے اوپر شک کرتی ہے، لو میرے بیٹے تو اتنے نیک ہیں، یا ابو بکر سے بھی نیک ہیں، عمر سے، عثمان سے، علی سے، ان سب سے بھی زیادہ آپ کے بیٹے نیک ہیں۔ یعنی آج عورت ہی کئی جگہ آپ دیکھیں رکاوٹیں ڈالتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ نہیں، اپنی زینت ظاہر کر سکتے ہیں سسر سے، لڑکوں سے، یا اپنے خامن کے بیٹوں، سوتیلے بیٹے سے بھی کھلنے کے کچھ درجے ہیں، یا اپنے بھائیوں کے، یا اپنے بھتیجوں کے، یا اپنے بھانجوں کے۔ آپ دیکھیے یہ لسٹ آپ کو وہاں نہیں یاد آ رہی چوتھے پارے کے آخری، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، وہاں بھی 10-12 لوگ تھے، یہاں بھی ہے۔ اگر پردہ ہے ہی نہیں، چہرے کا پردہ نہیں ہے، عورت چھپے نہ، نقاب نہ بنے، تو کیا چھپائے گی میاں سے، کیا چھپائے گی وہ اپنے باپ سے؟ یعنی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ اور میں اکثر کہتی ہوں کہ پتہ اب ہمیں سب ہے، توفیق مانگنی ہے۔ علم تو بہت ہے، اللہ اب علم بھی دے دے، حکمت بھی دے دے، فہم بھی دے دے، اور ایسے معاشروں میں آپ دیکھیے گا پھر نسب بھی محفوظ ہوں گے اور عزتیں بھی پاک ہوں گی۔ کیا فرمایا اس کے بعد؟ یا پھر اپنے میل جول کی عورتوں کے، عورتوں میں ایک خاص حد تک ڈیسنٹ طریقے سے ایکسپوز کر سکتی ہے اپنی بیوٹی کو، کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ یا غلاموں کے، غلاموں سے مراد وہ مونچھوں کو بل دیتے ہوئے بہرے نہیں ہے، سوری، اور وہ آپ کے گھر کے اندر کام کرنے والے خانسامے نہیں ہیں۔ اور ایسے نوکر چاکر کے، کون سے غلاموں کے، یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں، یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہیں، اور اسی طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے۔ اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ میں نے بہت سوچا تھا کہ اس بارے کا ایک لفظ لکھ دوں، لیکن ابھی بول دیتے ہیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ لکھیے، انقلاب کے لیے اجتماعی توبہ کی صورت ہے۔ آج ہو کیا رہا ہے کہ چند چار سسٹرز قرآن پڑھ جاتی ہیں، اللہ ان کو اور بھی تو استقامت دے، سارا خاندان ان کو ایسے دیکھتا ہے جیسے ایلینز، جیسے وہ قصاب کو گائے بھینس دیکھتی ہے نا جس کو وہ کاٹنے آتا ہے، وہ بیچاریاں پھر روتی ہیں، پھر کہتی ہیں شادی میں جا رہے ہیں کیا کریں۔ وہ لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، وہ رو رہی ہوتی ہیں، لوگوں کی تعریفیں ہو رہی ہوتی ہیں، ان کی تنقیدیں ہوتی ہیں، شادیوں میں ان کے دوپٹے کھینچے جاتے ہیں، واللہ ہی نقاب یہ کیا پہن کے آ گئی ہو، یہ کیا، میں تو نہیں تمہیں آگے بٹھاؤں گا، تم پیچھے بیٹھو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسے انقلاب نہیں آئے گا، اجتماعی توبہ۔ ایک سال کے لیے مسلمان ملکوں والوں کو ایک دے دیجئے ٹارگٹ کہ ایک سال کے، چلو آزماتے ہیں، کیا کچھ آزماتے ہیں، فن، ہیو اے فن، ایک چینج ہے،